السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد مختصر انداز میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے نماز کے ممنوع اوقات کے بارے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے۔ نماز کی اہمیت، نماز کا مقام اور مرتبہ یہ ہم سب کے لیے واضح ہے کہ نماز کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کس طرح سے دین اسلام کا رکن ہے، نماز چھوڑنے والے کا انجام کیا ہے۔ لیکن دین اسلام میں ہماری شریعت میں کچھ ایسے اوقات کی تحدید کی گئی ہے کہ جس میں ہمارے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وہ اوقات کون سے ہیں کہ جن میں نماز پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے؟ تو اگر ان اوقات کے بارے میں غور کیا جائے اور اجمالی طور پر ان اوقات کا ذکر کیا جائے تو وہ 3 ہیں، اور اگر تفصیل میں جایا جائے، تفصیل کے ساتھ بات کی جائے تو وہ 5 اوقات ہیں۔ 3 اوقات کون کون سے ہیں؟ پہلا وقت ہے نماز فجر کے بعد سے لے کر کے سورج طلوع ہونے تک، سورج نکلنے تک۔ دوسرا وقت ہے زوال کے وقت، کھڑی دوپہر میں یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، سورج زائل ہو جائے۔ اور تیسرا وقت ہے عصر کے بعد سے لے کر یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ تو یہ اجمالی طور پر مختصراً 3 اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے۔ کون سی نمازیں ان اوقات میں پڑھنا منع ہے؟ مطلق نفلی نماز یا ایسی نماز جس کا کوئی سبب نہ ہو۔ مطلق نفلی نماز جیسے فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص مطلق نفلی نماز پڑھنا چاہے تو منع ہے، یہ ناجائز ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ اسی طرح سے عصر کی نماز کے بعد کوئی شخص مطلق نفلی نماز پڑھنا چاہے تو یہ منع ہے، ناجائز ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ یا اسی طرح سے ایسی نماز جس کا کوئی سبب نہ ہو۔ البتہ سبب والی نمازیں پڑھنا جائز ہیں، اور ان اوقات میں آدمی سبب والی نماز پڑھ سکتا ہے، جیسے کہ تحیۃ المسجد ہے، نماز جنازہ ہے، نماز کسوف وغیرہ، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا۔ تو یہ 3 ممنوع اوقات ہیں اجمالی طور پر، مختصر طور پر۔ لیکن اگر تفصیل میں آپ جائیں گے تو یہ 5 اوقات ہیں۔ 3 اوقات تو جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے سورج طلوع ہونے تک، زوال کے وقت یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، اسی طرح عصر کے بعد سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک۔ لیکن اگر تفصیل میں جائیں گے تو 2 اور مزید اوقات ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ پہلا وقت ہے سورج طلوع ہونے کے وقت، جب بالکل جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو، یہاں تک کہ وہ ایک نیزہ کے برابر ہو جائے۔ اور اس کا اندازہ اہل علم نے لگایا ہے کہ 12 سے 15 منٹ تک، یعنی سورج نکلنے کے 12 سے 15 منٹ تک انتظار کرنے کے بعد پھر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جس وقت سورج نکل رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے، یہاں تک کہ وہ ایک نیزے کے برابر ہو جائے۔ اسی طرح سے سورج کے زرد ہونے کے وقت، سورج کی زردی مائل ہونے کے وقت، یہاں تک کہ سورج مکمل طور پر غروب ہو جائے۔ تو یہ 5 اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں اس بات کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اوقات میں نماز نہ پڑھنے کے بارے میں دلیل وارد ہے۔
انہیں حدیث میں سے ایک حدیث ہے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 اوقات میں نماز پڑھنے یا مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 3 اوقات میں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے، سورج نکلنے کے وقت یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، عین زوال شمس کے وقت یہاں تک کہ سورج مائل ہو جائے، ڈھل جائے، اور سورج غروب ہونے کے وقت یہاں تک کہ سورج مکمل غروب ہو جائے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے چند معتمد یا معتبر حضرات نے گواہی دی، جن میں سے سب سے زیادہ معتبر میرے نزدیک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو اس طرح کی احادیث سے پتہ یہی چلتا ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے، اور تفصیل میں اگر جائیں گے تو وہ 5 اوقات ہیں، اور جو نمازیں ان اوقات میں پڑھنا جن سے روکا گیا ہے یا جن سے منع کیا گیا ہے، وہ مطلق نفلی نماز ہیں یا ایسی نماز جس کا کوئی سبب نہ ہو۔ البتہ وہ نمازیں جو کسی بھی وقت میں پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے چھوٹی ہوئی فرض نمازوں کی قضا ہے، وہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کسی کی فجر کی نماز رہ گئی تو فجر کی نماز کے بعد چھوٹی ہوئی نماز کی، فوت شدہ نماز کی قضا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی جو ہے چھوٹی ہوئی نماز کی، فوت شدہ نماز کی، فوت شدہ عصر کی نماز کی قضا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ان نمازوں کی جن کا کوئی سبب ہو، جیسے جو ہے تحیۃ المسجد ہے، یا نماز جنازہ ہے، نماز کسوف، یا اسی طرح سے فجر کی سنت کے بارے میں بھی یا طواف کی 2 رکعتوں کے بارے میں بھی اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ممنوع اوقات میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور حکمت کے بارے میں کہ کیوں منع کیا گیا ہے، تو کفار و مشرکین کی مشابہت ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ من باب سد الذرائع، اور تیسری حکمت یہ ہے کہ ظہر کے وقت، زوال کے وقت خاص کر کے جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، یا جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے، تو اس وقت نماز پڑھنے سے رک جانا چاہیے۔ تو ان تمام احادیث سے یا ان تمام باتوں سے پتہ یہی چلا کہ ممنوع اوقات میں ہمیں مطلق نفلی نماز پڑھنے یا ایسی نماز پڑھنے جس کا کوئی سبب نہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔